فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کچھ جگہیں ایسی بنائی ہیں جو مقدس کہلاتی ہیں، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوتی ہیں۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اگر آدمی کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ سے کچھ مانگیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت میں اگر انسان اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ رب العالمین اس کو وہ دے دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے وہ ساری باتیں اپنے بندوں تک پہنچا دی۔ وہ جگہ کون سی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جو اللہ کو پسند ہے؟ وہ بندے کون سے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ وہ اوقات کون سے ہیں جن اوقات میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے؟ یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلائی۔ انہی میں سے ایک جگہ مسجد ہے جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوال کیا گیا کہ دنیا میں بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی؟ آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا، آپ نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین کو بھی علم نہیں تھا۔ جبریل امین نے اللہ رب العالمین سے معلوم کیا اور آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول، اس سوال کی اہمیت اس قدر تھی کہ اللہ نے آج تک مجھے اپنے اتنا قریب نہیں کیا جتنا اس سوال کی وجہ سے آج میں اللہ کے قریب ہوا ہوں کہ آج میرے اور رب کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے باقی تھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے جواب دیا کہ دنیا میں بدترین جگہ بازار ہیں اور بہترین جگہ مساجد ہیں۔ بہترین جگہ مساجد۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو، جنت کے پھل کھایا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کون سے ہیں اور جنت کے پھل کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا جتنی مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغات ہیں، اور اس میں تہلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ جنت کے پھل ہیں۔ فرشتے یہی تو کہتے ہیں اور ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔
فرشتوں کا کام ہی سارا دن ذکر کرنا ہے، ذکر کرنا۔ آپ اندازہ لگو اللہ نے انسان کو آخر کبھی بیٹھ کے سوچا تو کرے نا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، آخر ہم میں ایسی کیا خوبی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر بھی انسان کو ترجیح دی۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قیام میں کھڑے، اور اسی لیے پیدا کیا ہے، رکوع بھی نہیں کرتے، قیام میں کھڑے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں وہ اللہ نے جب سے انہیں پیدا کیا ہے وہ رکوع میں کھڑے، اللہ کے آگے قیام بھی نہیں کرتے، سجدہ بھی نہیں کرتے، رکوع میں کھڑے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں اللہ نے جب سے انہیں پیدا کیا ہے وہ سجدے میں پڑے ہوئے اللہ کے لیے، وہ قیام نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، اور سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر آخر اللہ رب العالمین کو ہم جیسے گناہگاروں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے خطا کرے، غلطی کرے، لغزش کرے، پھر فوراً مجھ پہ میرے دروازے پر آئے اور مجھ سے معافی مانگے۔ یہ بات اللہ کو اچھی لگتی ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے دروازے پر آئے اور معافی مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو دیکھو اس کا دل مسجد سے لگا ہوا، یعنی ظہر پڑھ کے گیا پھر اس کو فوراً عصر کی فکر رہتی ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، یا دکان چھوڑ کر آتا ہے مسجد میں، نمازی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ سب سے آخر میں جاتا ہے، گویا مسجد سے نکلنے کو اس کا دل نہیں چاہتا۔ ہمارا تو معاملہ بالکل الٹ ہے نا، ہمارا تو مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، دل ہی نہیں لگتا۔ کسی عربی کا مقولہ ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ مچھلی پانی میں تو اس کی زندگی ہے، پانی سے نکالو تو تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر، اس کا دل نہیں لگتا، وہ تو آزاد پنچھی ہے، اڑنا چاہتا ہے، اور لوگوں نے اسے پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ تو کچھ لوگ مسجد کو پنجرا سمجھ کر آتے ہیں۔ امام اگر خطبے میں نماز میں 1 منٹ 1.5 منٹ اوپر لگا دے ان کو برداشت نہیں ہوتا، اور فلم 1 شو کی بجائے 2 شو دکھا دے اتنے خوش ہوں گے کہ یار 1 ٹکٹ میں ہم نے 2 شو دیکھے۔ مولوی کے 2 منٹ برداشت نہیں ہوتے۔ تربیت کی کمی ہے، فکر کی کمی ہے، سوچ کی کمی ہے۔ اللہ سے گویا ہمارا کوئی رشتہ اور تعلق ہی نہیں، جو کچھ ہے دنیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں، امام ذہبی۔ ان کی ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام محمد بن منقدر یہ بخاری شریف کے بھی راوی ہیں اور بڑے جلیل القدر محدث ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رات کا وقت تھا، گاؤں دیہات تھا مدینہ میں مسجد میں چلا گیا، جیسے تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت مسجد میں چراغ نہیں تھا، گھپ اندھیرا تھا۔ میں ایک طرف جا کے خاموشی سے اپنے نفل پڑھنے لگا۔
تو کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ اسی اندھیرے میں ایک شخص داخل ہوا خاموشی کے ساتھ، چونکہ اندر اندھیرا تھا، اندر داخل ہوا، نفل پڑھے، اور اس کے بعد اس نے ایک دعا مانگی۔ کہتے ہیں کہ اندھیرا اتنا تھا کہ میں اس کی شکل پہچان نہیں پا رہا تھا، کپڑے تھوڑے تھوڑے جھلک نظر آ رہی تھی، جیسے کھڑکی سے دروازے سے کوئی باہر کی چاند کی تھوڑی چاندنی اندر تھوڑی آ رہی تھی، تو اس سے تھوڑا تھوڑا لگ رہا تھا کہ کوئی بندہ ہے۔ اس نے دعا یہ مانگی کہ یا اللہ، تیرے مدینے کو بارش کی ضرورت ہے، تو بارش برسا۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں ابھی بیٹھا ہوا اس کا یہ جملہ سنا، اور جیسے میں نے سنا اور اس کے دوسرے لمحے میں نے بادلوں کو گرجتا ہوا دیکھا، بجلی کو چمکتا ہوا دیکھا، اور اسی اسنا میں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بولے میرے دل میں تو اس شخص کی محبت بھی بیٹھ گئی، چاہت بھی بیٹھ گئی، اور یہ تجسس بھی بڑھ گیا کہ میں اسے دیکھوں یہ کون شخص ہے۔ ابھی میں ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ جب بارش برسنا شروع ہوئی، اس بندے نے دعا والے ہاتھ چھوڑ دیے، دعا مانگنی بند کر دی اور رونا شروع کر دی۔ اب رونے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، مجھ میں ایسی کیا بات ہے کہ تو نے میری بات کی، میری دعا کی، میری درخواست کی لاج رکھ لی۔ آج دن کو مدینہ کا گورنر، اس نے نماز استسقاء پڑھائی اور اہل مدینہ نے اس میں شرکت کی اور انہوں نے بارش کی دعا کی، تو نے بارش نہیں برسائی۔ اہل مدینہ نے مل کر دعا کی، تو نے بارش نہیں برسائی۔ آج رات کی تنہائی میں اکیلا، میں نے تجھ سے درخواست کی، دعا کی، اور تو نے بارش برسا دی۔ اب وہ رو رہا ہے اور بار بار یہی کہہ رہا ہے، اللہ تو نے مجھ میں ایسی کیا چیز دیکھی، اللہ تو نے مجھ میں ایسی کیا چیز دیکھی، تو میری دعاؤں کی لاج کیوں رکھنے لگا ہے۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد فجر کا جب نماز کا ٹائم ہوا، مؤذن آیا، اس نے اذان دی۔ جیسے اس نے اذان دی، اذان کے دوران ہی یہ شخص باہر نکل گیا، مسجد سے باہر نکل۔ میں حیران تھا کہ تہجد تو نفل ہے، فجر کی نماز تو فرض ہے، یہ شخص نفل تو پڑھ رہا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول بھی کر رہا ہے، لیکن اذان ہوئی فجر کے لیے مسجد سے باہر نکل گئی۔ جبکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اگر تم کسی مسجد میں ہو اور وہاں اذان ہو جائے تو نماز پڑھے بغیر مسجد سے نہ نکلو، یہ مسئلہ ہے شرعی۔ ہاں اگر باہر ہو اور تمہیں کسی اور جگہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن اگر تم اسی مسجد میں بیٹھے اور یہاں اذان ہو جائے، اب آپ نماز پڑھے بغیر نہیں نکل سکتے، یا پہلے نکل جائیں یا اب نماز پڑھ کے جائیں۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں پریشان بیٹھا تھا کہ عجیب آدمی ہے، فرض نماز نہیں پڑھی اور باہر نکل گیا۔ میں دروازے پر نگاہیں لگائے بیٹھا تھا کہ اذان کے بعد لوگ آنا شروع ہوئے نماز کے لیے، جنہوں نے تہجد نہیں پڑھی اذان کے بعد مسجد کے لیے آنا شروع ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو اذان کے وقت مسجد سے نکلا تھا، وہ بھی لوگوں میں شامل ہو کر وہ بھی مسجد کے اندر آ گیا، دوبارہ آیا۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اس لیے بھاگا تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں تہجد
نکل کے جب باقی نمازی اندر آنے لگے یہ بھی ان کے ساتھ مل کے اندر آ گیا تاکہ سب کو یہ پتا چلے کہ میں بھی ان کی طرح ابھی آیا ہوں۔ جب نماز ہو گئی لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے، امام صاحب کہتے ہیں میں بھی ساتھ نکلا اور میں اس بندے کا پیچھا کرنے لگا، چلتا گیا، سامنے ایک ویران سی جگہ تھی جسے آپ آج کل کی زبان میں جنگل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہاں آبادی نہیں تھی، ایک دو جھونپڑیاں تھیں، ان میں ایک جھونپڑی کے اندر وہ گھس گیا۔ جب اس میں اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے تھا، میں جھونپڑی کے دروازے پر رکا اور میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے کیا مجھے آپ اپنے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے گا؟ اس نے کہا آ جاؤ، وہ اکیلا رہتا تھا۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں جب اس کے گھر میں گھسا میں نے چاروں طرف نظر ڈالی تو وہاں جو رکھا ہوا سامان تھا جیسے چھوٹی ہتھوڑی، آر، دھاگے، کچھ چمڑے کے پیس، تو میں گھر کے سامان کو دیکھ کر دل میں نے ایک اندازہ لگایا کہ یہ شخص پیشے کے اعتبار سے موچی ہے، پیشے کے اعتبار سے یہ شخص موچی ہے۔ میں جب وہاں بیٹھا اور وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا جی فرمائیے کوئی جوتا ووتا ٹکوانا ہے، بنوانا ہے، میری بات کی تصدیق ہوگی کہ یہ موچی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، میں ایک عام حقیر سا غریب سا آدمی ہوں، مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے آج رات آدھی رات کو جو کچھ تو نے دعائیں مانگی اور اللہ نے جس طرح تیری دعا کو قبول کیا وہ میں نے دیکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اسے یہ بتایا کہ مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے، وہ شخص پریشان ہو گیا، افسردہ ہو گیا، غمگین ہو گیا، گویا میرا یہ جان لینا پہچان لینا اسے اچھا نہیں لگا۔ خیر میں کچھ دیر بیٹھا اور سلام دعا کر کے واپس آیا۔ دوسرے دن آدھی رات کو میں پھر مسجد میں گیا، میں اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ شخص مسجد میں نہیں آیا۔ میں نے فجر میں دیکھا وہ شخص مسجد میں نہیں آیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ بیمار ہوا ہو، چلو ایسا کرتے ہیں میں اس کی خیریت پوچھ لیتا ہوں۔ میں وہاں گیا تو دیکھا تو نہ وہ شخص ہے نہ اس کی جھونپڑی ہے، سب کچھ جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں اپنا سامان اٹھا کے پھر کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، وہ بھی چلا گیا۔ برابر میں ایک جھونپڑی تھی، اس کے دروازے پر ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی، اس نے مجھے کل اس کی جھونپڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تو نے کل اس بندے کو کیا کہا کہ تو جیسے اس کے جھونپڑی سے باہر نکلا اس نے اپنا سارا سامان باندھا، اپنا خیمہ اکھاڑا اور یہ اسی وقت تو گیا اور تیرے 5-10 منٹ کے بعد یہ سارا کچھ کر کے یہ بھی چلا گیا۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا۔ اب آپ دیکھیے وہ شخص جب اس کو یہ پتا چلا پیشے کا وہ موچی ہے کہ میرے اس راز کا، میری اس نیکی کا کسی کو پتا چل گیا ہے، اس نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ اور آج کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو تو ہم اسے برباد کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے۔ کیمرہ مین آئیں گے، پریس والے آئیں گے، پتہ نہیں کیا کیا آئے گا، تو بیوہ کو ایک بوری آٹے کی، ایک تھیلا آٹے کا، ایک ڈبہ گھی کا کسی بیوہ کو دیا جائے گا اور 10 بندے تصویر بنائیں گے اس کی بھی عزت پامال کریں گے، جس کو دیا ہے
اور اپنی بھی نیکی برباد کریں گے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جو لوگ جگہ پائیں گے، پوری دنیا میں دھوپ ہی دھوپ ہوگی، کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے۔ اس میں جو 7 خوش نصیب سایہ لیں گے اور یہ سعادت حاصل کریں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اپنے دائیں سے خرچ کرتا ہے اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ دائیں سے خرچ کرتا ہے اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ میرے بھائیو، اللہ کو وہ صدقہ پسند ہے جو اس طرح کیا جائے جس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں دولہا اپنی دلہن تک رات کے 1 بجے برگر پہنچاتا ہے، اس طرح صدقہ اللہ کو پسند ہے۔ گھر میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ رات گھر میں کسی نے برگر کھایا ہے، صبح کچرے کی ٹوکری میں ڈبہ نظر آتا ہے خالی، تو اماں سمجھتی ہے شاید میرا بیٹا اپنی بیٹی اپنی دلہن کے لیے لایا ہوگا، ہماری بہو کے لیے لایا ہوگا۔ اس طرح صدقہ کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین وہ پیشے کا موچی مولوی بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ دعا قبول ہونے کے لیے اتنی بڑی داڑھی ہو، اتنا بڑا پرہیزگار ہو، پیشے کے اعتبار سے ایسا ہو ویسا ہو، اس نے مسجدیں خود بنوائی ہوں، مدرسے اس کے اپنے ہوں، کوئی چیز نہیں۔ گورنر مدینے کا دن میں استسقاء کی دعا کرتا ہے، پورا مدینہ جا کر اس کے ساتھ دعا میں شریک ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی، رات کو ایک موچی مسجد میں گھستا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ تیرا مدینہ پیاسا ہے، بارش برسا، اللہ بارش برساتا ہے۔ فرق کس بات کا ہے؟ وہ جو اللہ سے تعلق ہے نا، بنا کے رکھنے والی جو بات ہے وہ اس موچی میں تھی، گورنر میں نہیں تھی، گورنر میں نہیں تھی۔ اللہ سے بنا کے رکھنے والی بات کہ اللہ رب العالمین وہ بندہ، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں ان کے بال گرد و غبار میں اٹے ہوتے، گرد و غبار میں اٹے ہوتے، گریباں کپڑے پھٹے پرانے، تھوڑے میلے، پاؤں بھی دھول مٹی میں اٹے ہوئے۔ یہ 3-4 صفتیں بیان کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اگر اللہ کا نام لے کر کسی بات پر قسم کھا لیں، اللہ تعالیٰ فوراً ان کی قسم کو پورا کر دیتا، ان کی قسم کو پورا کر دیتا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہارے گورے چٹے مکھڑوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے اعمال کا تو یہ حال ہے، ریاست مدینہ بناتے 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 کتنے سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مسجدیں گرا رہے ہیں، مندر بنا رہے ہیں، مسجدیں گرا رہے ہیں، مندر بنا رہے ہیں، مندروں کو کتنے 100 ایکڑ زمین اسلام آباد جیسے شہر میں گورنمنٹ خود مہیا کر رہی ہے، اور اگر 20-25 سال پہلے کی مسجدیں بن چکی ہیں، گورنمنٹ انہیں پلے گراؤنڈ کا نام دے کر مسجدوں کو گرا رہی ہے، ڈھا رہی ہے۔ ہم نے مرنا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بات نہیں کہ وہ مسجد کس کی ہے تو مسجد نا، سجدہ تو اس میں اللہ کو کیا جاتا ہے نا، اور جس جگہ 25 سال سے اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے
آپ کہتے ہیں نہیں یہاں یہ ناجائز ہے، یہاں کرکٹ کھیلیں گے، فٹ بال کھیلیں گے، یہاں میچ ہوں گے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو کہ اگر 4 دن کے لیے اللہ نے اقتدار تمہیں دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو جی میں آئے کرو، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ پھر دیکھیے، جو کسی کے قبضے والی جگہ ہوتی ہے نا، جو ٹھیک ہے وہاں مسجد نہیں بنانی چاہیے، وہ قبضے والی جگہ وہ ہوتی ہے، مثلا میرا پلاٹ میں نے اپنی دکان کے لیے یا اپنے گھر کے لیے میں نے خریدا، ابھی بنایا نہیں، پڑا ہوا ہے، کسی نے اس پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لی، یہ ناجائز ہے۔ یہ میرا ذاتی پلاٹ، وہ اگر مسجد بنانا چاہتے ہیں یا تو مجھ سے لیں یا مجھ سے خریدیں پھر مسجد بنائیں۔ ایک پلاٹ ہے، وہ پلاٹ بھی رفاع عامہ کے لیے ہے، پبلک کے لیے، کہ پبلک یہاں کھیلے، اور گورنمنٹ پلاٹ دیتی ہے سوسائٹیوں کو، ہسپتال کے لیے، اسکول کے لیے، کالجز کے لیے، پلے گراؤنڈ کے لیے، کھیلنے کے لیے، بہت ساری چیزیں گورنمنٹ دیتی ہے۔ اور وہ جو گورنمنٹ کی جگہ ہوتی ہے وہ پبلک کی ہوتی ہے۔ پھر اس سوسائٹی کے مالکان سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری مرضی سے مسجد بنی، سارے مالکان کہہ رہے ہیں ہماری مرضی سے مسجد بنی۔ گویا ان اہلیان علاقہ کو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسجد گرا کے ہمارے بچوں کے لیے کرکٹ کا میدان بنایا جائے۔ ارے کرکٹ کا میدان بنانا ہے تو گورنمنٹ کے پاس کیا زمین کی کمی ہے؟ پورا سندھ بنجر پڑا ہوا ہے، پورا سندھ بے آباد پڑا ہوا ہے، کہیں سے بھی پلے گراؤنڈ بنا لو، کہیں سے بھی کھیلنے کی جگہ بنا لو۔ 2-3-4 منزلہ مسجد، خوبصورت مسجد جس پہ کروڑوں روپے تعمیر پہ لگے، پھر 25 سال سے اس کی NOC ہے، قانونی ساری جو چارہ جوئی ہوتی ہے وہ کی جا چکی ہے۔ ان افسروں کو پکڑو، KDA والوں کو پکڑو جنہوں نے اس کی اجازت دی، چاہے وہ رشوت لے کر دی، جیسے دی۔ 30 سال بعد خیال آتا ہے کہ یہ مسجد غیر قانونی۔ خدا کا خوف، ہم نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی عدالت میں آخر ہم کیا جواب دیں گے؟ کچھ تو ایسا کر جاؤ کہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں سرخروئی نصیب ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم جیسے کمزور بندوں کو طاقت اور قوت دے کہ ہم باطل قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت پیدا کرے۔ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی، اسلام کی، مساجد کی عزت، توقیر اور تکریم اور محبت پیدا کرے، تاکہ ہم اپنی بقیہ زندگی اسلام کے مطابق گزار کر اللہ کو راضی کر کے اللہ کی جناب میں حاضر ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔